محفل میں گیا, مجھے اتنا افسوس ہوا اس محفل کے اندر میرے محترم اور پیارے بھائیوں, یعنی میں یوں کہوں کہ حیدرآباد جتنا سفر کر کر اتنی دور محفل میں گیا. وہاں جب گیا نا تو ایک گدی تھی, وہ ایک پیر صاحب کے لیے لگائی گئی تھی. میں اس کے قریب جا کر بیٹھا تو مجھے صاحب محفل نے کہا کہ تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھے, یہاں ہمارے پیر صاحب بیٹھیں گے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی باشرہ ہو, ہمارے لیے کیا صد لائق احترام ہے کسی سے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی شان میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, الا خبردار, ان اولیاء اللہ, بے شک جو اللہ تبارک و تعالی کے دوست ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ ان کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا میں اور آپ بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں؟ تو جی ہاں, بالکل بن سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے, صبح قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا, کیونکہ پیارے آقا پر نبوت اختتام پذیر ہو گئی, اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. اچھا, نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا, لوگوں کو بتانا کہ جنت کیسے ملے گی, دوزخ کیسے ملے گی, اچھے کام کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے, ان کو خوشخبری دینا, ان کو ڈرانا. لیکن نبیوں کا آنا بند, پیارے آقا آخری نبی. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو آگے لے کر پہنچانا ہے تو وہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے. اور کیسے اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. قصیدہ غوثیہ پڑھیے. آج کچھ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کو تو ایسے ہی تم نے اتنا بڑا بنا دیا ہے, غوث پاک کی تم اتنے قصیدے گاتے ہو. قصیدہ غوثیہ پڑھیے. قصیدہ غوثیہ کیا ہے؟ جس کے اندر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے خود نے فرمایا, درستو علمی, میں علم دین کا سبق پڑھتا رہا, اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرما دیا. ایسے ہی نہیں ہوا میں اڑے تو ہم نے مقام دے دیا, نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں, علم دین سے, فنا فی اللہ سے, فنا فی رسول سے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مستغرق کرنے کے بعد کچھ مقام ملتا ہے, کچھ مرتبہ ملتا ہے. حدیث قدسی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث قدسی کا مطلب کیا؟ میں آج بڑے سادہ سے انداز میں کچھ آپ کو سبق سنانا چاہوں گا کہ کاش ہم اس باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. بے شمار محفلوں میں یہ ہوتا ہے, آئے غوث پاک کے واقعات سنیں. میں بھی ابھی چاہوں تو اپنا جوش خطابت دکھا سکتا ہوں, واقعات سنا کر اپنا ٹائم ختم کر سکتا ہوں. لیکن میرے محترم اور پیارے بھائیوں, آج وقت کی ضرورت ہے علم دین, آج وقت کی ضرورت ہے عقیدے کی پاسداری, آج وقت کی ضرورت ہے علم دین سیکھ کر اپنی اولادوں تک اس کو پہنچانا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی مقام حاصل کیا. کیسے ولی بنتے ہیں؟ آئے ایک حدیث مبارکہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو فرمان رب کا ہو, بزبان مصطفیٰ ہو, رسول اللہ کی زبان ہو. اللہ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ محبوب فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کرتا رہتا ہے, بندہ واجبات کی ادائیگی کرتا رہتا ہے, اور ساتھ میں جب نوافل کی کثرت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے قدم بن جاتا ہوں. یعنی ہر مقصد کے اندر جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, میری رحمت اس کو شامل حال ہوتی ہے, میری رحمت اس پر ہمیشہ برس
حدیث مبارکہ کا اگلا جز ہے، نبی پاک نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں نا، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے میں اس کی قسم کو پورا کر دیا کرتا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ 1400 سال کا عرصے سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا سرکار یہ باتیں فرما چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ کے ولی کی پہچان کیسے ہو؟ ہم کیا ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں؟ کوئی پیر بنا ہوا ہے، کوئی منگل بنا ہوا ہے، 4 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہے، بابا پہنچے ہوئے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ کسی کے گھر میں پہنچے ہوئے، کسی کے جیب میں پہنچے ہوئے گے، کسی کے بینک بیلنس پر کیا ہے قبضہ جما لیا گے، ایسے پہنچے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، زیادہ انگوٹھیاں پہننا کسی مقام کی دلیل نہیں ہے، کسی مرتبے کی دلیل نہیں ہے۔ حق ہو کہنا یہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی پہچان نہیں ہے، بلکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ جس کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ جسے دیکھ کر تمہیں کیا ہے؟ اللہ کا قرب مل جائے تو سمجھو وہ حقیقی اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا قرب ترین بندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تو پھر میں یہ کہوں گا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ لینے والا ہونا چاہیے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، لینے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے بہت کچھ دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی صحبت میں بیٹھے تو صحیح، لیکن ہم نے تو کیا ہے ڈبہ پیروں کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ ہم نے تو اپنے گھروں پر ایسے ہی پیر صاحبوں کو بلوانا ہے جنہوں نے غیر شرعی کام کرنے ہیں، جنہوں نے نمازیں پڑھنے نہیں ہیں۔ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ پیر صاحب کبھی مکے میں ہوتے ہیں، کبھی مدینے میں ہوتے ہیں، کبھی بغداد میں ہوتے ہیں۔ ارے بھیا جی جسم تو گھر میں ہوتا ہے، نہیں روحانی طور پر جا کر مکے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیسا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جس کو نمازیں بھی معاف ہے؟ نہیں، کوئی بھی کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ آ جائے اس پر نمازیں معاف نہیں ہو سکتی۔ تو خدا نہ خدا پہچانے ایسے کم عقل لوگوں کو، ایسے کم عقل لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، آج نا ہم نے بگاڑا ہے ان لوگوں کو۔ آج ایک محفل کے اندر، ہمارا تو یہ روز کا معمول ہے نا، ہم دیکھتے ہیں ایک محفل کے اندر میرے محترم اور پیارے بھائیوں عالم دین بیٹھا ہوا ہے جس کے سینے میں رب کا قرآن ہے، جس کے سینے میں پیارے آقا کی حدیثیں ہیں، جس کے سینے میں اسلاف کی باتیں ہیں، اسلاف کی محبت ہے، اولیاء کرام کی تعظیم ہے، صحابہ کا عشق ہے، پیارے آقا کا ادب ہے، اس کے سینے میں سب کچھ ہے۔ لیکن اگر اسی محفل میں کوئی پیر صاحب آ جائے نا، یقین مانے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری عزت کرے، ہمارا ادب کرے، لیکن میرٹ بھی تو کسی چیز کا نام ہے، انصاف بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ میں ایک محفل میں گیا، مجھے اتنا افسوس ہوا اس محفل کے اندر میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یعنی میں یوں کہوں کہ حیدرآباد جتنا سفر کر کر اتنی دور محفل میں گیا، وہاں جب گیا نا تو ایک گدی تھی، وہ ایک پیر صاحب کے لیے لگائی گئی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھا تو مجھے صاحب محفل نے کہا کہ تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھے، یہاں ہمارے پیر صاحب بیٹھیں گے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی باشرہ ہو، ہمارے لیے کیا صد لائق احترام ہے، کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ بھائی وہ ہمارا نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم کیا ہے اس کی بے عزتیاں کر رہے ہیں۔ نہیں، جو سرکار کا ہے وہ ہمارا ہے، جو شریعت کے مطابق چلے گا وہ ہمارا ہے، اور جو شریعت کے مطابق نہیں چلے گا وہ اگر ہماری مجلسوں کی زینت بھی بنے گا پھر بھی ہمارے دل کی زینت نہیں بن سکتا۔ خیر، میں اس محفل میں گیا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اب صاحب محفل نے کہا حضرت آپ بھی ہمارے لیے صد لائق احترام شخصیت ہے، تھوڑا سا دور ہمارے پیر صاحب آئیں گے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے، پہنچی ہوئی شخصیتوں کوئی تھوڑی دیر ہوتی ہے تو ایک لمبی سی لائن بنتی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں نا پلیٹیں ہوتی ہیں، اس کے اندر پھول ہوتے ہیں، یعنی ایک شخص کا ویلکم کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے بہت ہی بڑے بزرگ ہوں گے،
اللہ اکبر کبیرہ. جب میں نے دیکھا نا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں کہ ہمارے بھولے بھالی عوام کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا میرے محترم اور پیارے بھائیوں. یار کبھی ایسا ہوا ہے؟ سچ سچ بتائیے گا. آج میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنے بیٹھا ہوں، سچ سچ بتائیے گا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے نوالا منہ کی جگہ کان میں ڈال لیا ہو؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں ہوا. کیوں؟ آپ کہیں گے میں عقل مند ہوں، نوالا منہ میں ڈالا جاتا ہے. اچھا بھائی چلو کان تو بہت دور ہے، ناک تو قریب ہے، کبھی نوالا ناک میں ڈال لیا ہو؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ کبھی نہیں ہوا. تو یار اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کے پیٹ میں درد ہو، کبھی آپ آئس یا ڈینٹل اسپیشلسٹ کے پاس گئے؟ کیوں؟ آپ کہیں گے کہ امام صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، لگتا ہے آج کھانا نہیں ملا آپ کو، ہیں؟ یہی کہیں گے نا. لگتا ہے کیا ہے، دماغ کا تھوڑا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، ایسی الٹی الٹی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ آپ کو بہکی بہکی باتیں لگ رہی ہیں تو ہم پھر ڈبہ پیروں کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے دیتے ہیں جب ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے، جب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے عقل سلیم سے نوازا ہے. ارے ایسا پیر کس کام کا؟ وہ منگل بدھ جمعرات ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا. الحمدللہ پیروں کو دیکھنا ہے نا تو پھر دیکھو ایسے پیروں کو کہ جو یہاں رکھتے ہیں نظر لیکن جیب میں نظر نہیں رکھتے، بلکہ جیب کے نیچے دل پر نظر رکھتے ہیں. گناہگار کو گناہگار کی زندگی سے اٹھا کر صلاۃ و سنت کا پابند بنا دیتے ہیں. ایسے پیر ہوتے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میں تو اپنے پیر کی بات کروں گا نا، یہاں بے شمار لوگوں کے مرید بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہر ایک اپنی پیر کی باتیں کرتا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. پیر امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے ملتا ہے. کیا نہیں کر سکتے یار، کیا نہیں کر سکتے آپ؟ بہت بینک بیلنس جمع کر سکتے ہیں، عالی شان گاڑیاں بھی لے سکتے ہیں. لیکن گزشتہ چند عرصے کے اندر ایک سوال پوچھا گیا، حضرت آپ کا بینک بیلنس کیا ہے؟ ایسا شخص دنیا پر حکومت کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں مریدین کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے نا کہ یہ کر دو تو وہ ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک شخص نے یہ آفر دی کہ حضرت ہم آپ کے لیے ایک ہیلی پیڈ کا انتظام کروانا چاہتے ہیں جو ہم آپ کو ملک کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. پیر و مرشد نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا مجھے یہ ہیلی پیڈ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اگر دینے ہیں تو پیسے دو، جو کہ میں پیسے کیا ہے اپنی ذات پر نہیں بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر خرچ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ان سے سوال کیا گیا، میں آپ کو صرف تھوڑی سی مثال اور تھوڑا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. خدارا ذرا ہوش کے ناخن لے. ہم کیا ہے ہر ایک کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں، ہر ایک کے دامن میں ہاتھ دے لیتے ہیں اور پتہ نہیں پھر وہ کیا کیا گل کھلا رہا ہوتا ہے. خیر میں اس کی بات کر رہا تھا. جب وہ شخص آیا نا، یقین مانے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اسٹیج چھوڑنے پر مجبور ہو گیا میں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں، اسٹیج چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. کیوں؟ حضرت والا اتنی بڑی شیروانی پہنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے بھائی، وہ اس کی زندگی ہے، شیروانی پہن سکتا ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل چمک دھمک کر ابھی ہی کیا ہے وہ نائی کے پاس سے اٹھ کر شیو کر آیا ہے. ایسی چمک رہی تھی، ایسی چمک رہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایسوں کا استقبال کیا جا رہا ہے. اور پھر جب وہ آ کر بیٹھا نا، یقین مانے اتنی بڑی تسبیح نہیں بلکہ یہ کہا ہے تسبیح تھا، اتنی بڑی تسبیح تھی. ایک مرید صاحب نے کیا تھیلی میں سے نکالی اور تھیلی میں سے نکال کر، میں یہ کوئی جھوٹ بات نہیں کہہ رہا، خدا را کچھ ہوش میں سمجھائیں کہ کیسوں کے ساتھ جا کر بیٹھ رہے ہیں. اب جب مرید نے نا تسبیح نکالی حضرت، تو اب کیا ہوا؟ وہ اللہ اکبر کبیرہ یہ میرے برابر میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کا مرید خاص تھا. میں نے اس کو کان میں جا کر بولا، پیر صاحب کو بولا، محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں آتا کیا تمہیں؟ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں آتا؟ یہ کیسے ہم نے اپنے پیر بنا لیے ہیں؟ تو خدا را میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ پرفتن دور ہے، اس سے باہر نکلیے. اچھے پیر کا انتخاب کیجئے، اچھے اللہ کے ولی کا انتخاب کیجئے. آؤ میں آپ کو ایک پیر کی بات سناتا ہوں. ایسے ہوتے ہیں پیر کہ جو اپنے مریدین کو، وہ میں نے جملہ کہا تھا نا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
کرتے ہیں, پیارے آقا ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. ایک پیر صاحب کا واقعہ, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا, لیکن مزے کے لیے نہیں, ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یار اس واقعے سے ہمیں درس کیا مل رہا ہے. ایک شخص آتا ہے پیر صاحب کی بارگاہ میں اور آ کر کہتا ہے, علی جا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, آپ سے بڑی عقیدت ہے, آپ سے بڑی الفت ہے, آپ سے بڑی چاہت ہے, میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. چاہت کیوں ہے, عقیدت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ کی رب سے لو لگی ہوئی ہے, آپ رب کی بارگاہ میں جو بھی کہیں گے اللہ قبول فرمائے گا. کیونکہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے, جب کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے, اللہ اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے. خیر, وہ پیر صاحب کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے, علی جا مجھے آپ سے بڑی عقیدت ہے, بڑی محبت ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں بڑی ہی ایک چاہت سے. وہ چاہت یہ ہے کہ مجھے ایسا کوئی وظیفہ عنایت فرمائیے کہ جس وظیفے کو میں پڑھوں میرے وارے نیارے ہو جائیں اور سرکار کا دیدار ہو جائے, سرکار کا دیدار ہو جائے. کوئی وظیفہ عنایت فرمائیے. اللہ اکبر کبیرہ. پیر صاحب کہتے ہیں, اچھا ایسا وظیفہ چاہیے, پھر ایک کام کرنا, رات کو آنا. کیا فرمایا؟ رات کو آنا, میں تمہیں وظیفہ بتاؤں گا. لبیک یا مرشدی, لبیک یا سندی, میرے مرشد حاضر. رات کو وہ مرید آ جاتا ہے, آ کر پیر صاحب کی بارگاہ میں کہتا ہے, علی جا مجھے وظیفہ بتا دیجیے جس سے سرکار کا دیدار ہو جائے, جس سے گناہگار آنکھوں کے اندر ایک ٹھنڈک سی محسوس ہو جائے, رخ والضحیٰ کا چہرہ نصیب ہو جائے. ہر ایک عاشق کی یہی تمنا ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی سی صبر سے کام ہو, وظیفہ ملے گا. کھانا لگایا جاتا ہے, کھانا لگایا جاتا ہے, دسترخوان لگایا جاتا ہے, دسترخوان پر پانی نہیں رکھا جاتا. اب جیسے ہی وہ پیر صاحب کی دعوت پر مرید ایک نوالا منہ میں لیتا ہے, لیکن سامنے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں.